الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. پہلے اس واقعے کے پس منظر کو سمجھیے. ایک مشہور صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک عربی خاندان کے فرد تھے، لیکن ایک حادثے کا شکار ہو کر غلام بن گئے تھے. چھوٹے بچے تھے. ان کی والدہ ان کو لے کر اپنے بعض رشتہ داروں کے یہاں جا رہی تھی. راستے میں کچھ لوگوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا جس قافلے میں شریک ہو کر وہ سفر کر رہی. اور وہ بھی یہ سب ہوتا رہتا تھا. لوٹ مار ان کی معیشت کا ایک حصہ تھا. چونکہ اس زمانے میں اور فن لوٹ مار کو اچھا کام نہیں سمجھا جاتا، اس لیے حیرت ہوتی ہے لوٹ مار معیشت کا حصہ. جیسے اس زمانے میں کتنے لوگ ہیں جن کی معیشت کا ایک بڑا حصہ رشوت ہے، حالانکہ رشوت بھی تو لوٹ مار سے کم نہیں ہو، لیکن اس کا روزمرہ چلن ہے. کتنے بڑے بڑے دولت مند ہیں جن کی آمدنی میں سے اگر حلال حرام نکال دیا جائے تو شاید حلال بچے ہی، یا اتنا کم بچے کہ ان کے گھر میں فاقے ہونے لگے. ہر زمانے کی کچھ برائیاں ہوتی ہیں، ہر زمانے کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. تو جاہلیت کے زمانے کی ایک بڑی برائی تھی کہ وہ لوٹ مار کو کمائی کا ایک اہم ذریعہ سمجھتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ ہم محنت کر کے کماتے ہیں، فری میں تھوڑی لیتے ہیں، مانگ کے تھوڑی لیتے ہیں. صدقہ خیرات نہیں کھاتے، محنت کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اس میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور پھر بڑی محنت کر کے حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو بالکل پاکیزہ کمائی. جو قافلے سفر کرتے تھے اس میں حفاظت کے لیے کچھ افراد اسلحہ بند ساتھ ہوتے تھے، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ اچانک شب خون مار کر ان پر حملہ کر دیا جاتا، ان کو زیر کر لیا جاتا اور سامان لوٹ لیا جاتا. بچوں اور بچیوں کو پکڑ کر غلام اور باندی بنا لیا جاتا.
اور پھر ان کو لے جا کر کسی دوسرے علاقے میں بازاروں میں بیچ دیتے، پیسے کما لیتے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح طائف کے علاقے میں بسنے والے کسی عربی خاندان کے فرد تھے۔ بس ان کی ماں سفر کر رہی تھی بچے کو ساتھ لے کر، قافلے پر ڈاکہ پڑا، لٹ گیا، بچہ ہاتھ سے گیا، لوٹنے والے لے گئے، انہوں نے بچے کو بیچ لیا، اور حضرت زید بکتے بکتے مکہ پہنچ گئے۔ قسمت تھی ان کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ غلام بن گئے۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو تحفے میں حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آج سے یہ بچہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، یہ آپ کی خدمت کرے۔ حضرت زید بہت دل و جان سے خدمت کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ حضرت زید کے ساتھ ایسا نہیں تھا جیسے کسی مالک کا غلام کے ساتھ ہوتا تھا اس زمانے میں، بلکہ آپ کا برتاؤ حضرت زید کے ساتھ ایسا تھا جیسے کسی نہایت شفیق اور مہربان باپ کا اپنے سگے بیٹے کے ساتھ برتاؤ۔ حضرت زید کو تو معلوم تھا نا کہ میں غلام ہوں، تو وہ اور دل و جان سے آپ پر فدا رہتے تھے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی جیسے وسائل تو تھے نہیں کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر تصویر چھائے کر دی جاتی کہ یہ ہمارا بچہ ہے، گم ہو گیا ہے، جس کو معلوم ہو اس نمبر پر اطلاع کرے، اتنا انعام دیا جائے گا۔ بس لوگ جاتے تھے، تلاش کرتے تھے، تو مختلف علاقوں میں جاتے تھے، تلاش کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، نہایت غم میں ڈوبے ہوئے اشعار پڑھتے تھے، اور اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے، روتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زید کے چچا وغیرہ، ان کے رشتہ دار مکہ آئے ہوئے تھے۔ سارا عرب مکہ آتا تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ مکہ عرب کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی تھا، اور دینی مرکز تو تھا ہی، لیکن کوئی ضروری تھوڑی کہ جو بھی مکہ آتا وہ حضرت زید کو دیکھ لیتا۔ حضرت زید اپنے گھر میں حضور کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آنے والے مکہ آتے، اپنے جہاں قیام کرنا ہوتا وہاں قیام کرتے، خیمے لگاتے۔ اس زمانے میں ہوٹل تو تھے نہیں، خیمے لگاتے تھے لوگ۔ تو مسجد حرام کے قریب، حرم کے اندر کہیں جہاں جگہ مل گئی، خیمے لگایا، وہاں سے آئے، عمرہ کیا، سعی طواف کیا، سعی کیا، کچھ دیر جو بھی اس زمانے میں ان لوگوں کا عبادت کا طریقہ ہوتا تھا، وہاں بت پرستی بھی ہوتی تھی، طواف کے ساتھ ساتھ وہ کیا اور چلے۔ حضرت زید کے چچا کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بھتیجا مکے میں ہے، اور اس زمانے کے قانون کے مطابق اگر کوئی بچہ بک گیا تو اس پر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، بس بک گیا تو بک گیا۔ اور یہ پتہ چل گیا کہ وہ ایک گھر میں بطور غلام رہ رہا ہے، لیکن اس کے مالک بہت شریف آدمی۔ اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن حضور کی شرافت کے ڈنکے بجتے تھے۔ خود حضور اس زمانے میں بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے دولت مند تھے۔ حضور کی غربت کا دور ختم ہو گیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد، پھر حضور بہت بڑے دولت مند ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے کاروبار کو آپ نے سنبھال لیا تھا، اور پہلے سے بہتر طریقے پر سنبھال لیا۔ تو ان لوگوں کو بڑی امید ہو گئی کہ شاید ہمارا بچہ ہمیں واپس مل جائے۔ اس زمانے میں واپس لینے کا جو معروف طریقہ تھا اس کے مطابق وہ واپس گئے، انہوں نے اپنے بھائی کو
حضرت زید کے والد کو اطلاع کی، اور پھر حضرت زید کے والد اپنے بعض اور خاندان کے معزز ارکان کے ساتھ ایک بڑی رقم لے کر مکہ مکرمہ آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ کا جو خادم ہے زید، وہ ہمارا بچہ ہے، اگر آپ اس کی قیمت ہم سے لے لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ اس پر بھی اس زمانے کے عرف کے اعتبار سے اصرار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا زید آپ کا بچہ ہے، دیکھیں میں زید کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے، میں اسے آپ کے ساتھ دیتا ہوں، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو پھر آپ لوگ زبردستی نہیں کریں۔ انہیں پورا اطمینان تھا، کون بچہ غلامی پسند کرے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر تو ساری دنیا کی آزادی قربان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور بلا کر فرمایا زید یہ لوگ آئے ہیں، ان کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا جی یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ سمجھدار تھے حضرت زید، یہ تم کو لے جانا چاہتے ہیں، میں نے بات تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے، یہ مجھے تمہاری قیمت دینا چاہتے ہیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر زید جانا چاہے تو مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، بغیر کسی معاوضے کے تم ان لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ حضرت زید نے کہا حضور میں تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، میں جانا نہیں چاہتا۔ گھر والوں کو حیرت ہوئی، ہمارا بچہ آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کے اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے زید کا ہاتھ پکڑا اور حضرت زید کے گھر والوں سے کہا آپ لوگ بھی آئے میرے ساتھ، اور آپ حرم پاک میں تشریف لے گئے جہاں مکے کے بڑے بڑے سردار اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس زمانے کا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، آپ نے جا کر کے اعلان کیا لوگوں گواہ رہنا زید آج سے محمد کا بیٹا ہے۔ اس طرح وہ زید ابن محمد کہے جانے، بیٹے جیسا سلوک تو پہلے بھی کرتے تھے حضور۔ عربوں کے ہاں اگر کسی کے بارے میں کسی نے یہ اعلان کر دیا لوگوں کو گواہ بنا کر کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو بس پھر اس کی حیثیت سگے بیٹے کی ہو جاتی، جو سگے بیٹے کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ وارث بھی بنے گا، اور اگر اس کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو جو باپ بنا ہے وہ اس کا وارث بنے گا، اور وہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بیوی سے اس کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی بہو ہو گئی۔ حضرت زید کے گھر والوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوئی، ہمارا بیٹا قریش کے اتنے معزز نوجوان کا بیٹا بن گیا، بس ہمارا جب دل چاہے گا ہم مکے آ کر کے اپنے بیٹے سے ملاقات کر لیا کریں گے، لیکن ہمیں لے جانے سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ زید محمد کے بیٹے بن۔ تو وہ آنے والے بھی خوش ہو گئے، حضرت زید بھی خوش ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا، اور اس دن سے وہ زید ابن محمد کہے جانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضور کی نبوت کا اعلان ہوا تو حضرت زید نے ایمان لیا، لیکن بہرحال یہ تو سب کو معلوم تھا کہ حضرت زید تھے غلام، بعد میں حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تو آزاد بھی ہو گئے۔ جب اسلام آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا عملی اظہار کرنا چاہتے تھے کہ کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا، یا دنیا کے ظاہری حالات کی وجہ سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں باعزت وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ذات ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتے کی بہن حضرت زینب بنت جہش سے حضرت زید کا نکاح کرا۔
حضرت زینب کے لیے یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ گہرا تھا، سیاہی مائل، اور حضرت زینب بہت خوبصورت تھی. وہ حضور کی قریبی رشتہ دار تھی، غالباً پھوپھی کی بیٹی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، انہوں نے بھی سر جھکا نکاح ہو. اللہ تعالیٰ اسی ایک واقعے کے ذریعے کئی بری رسموں کو مٹانا چاہتے تھے. یہ ایک تو جو عربوں کے اندر اونچ نیچ کا تصور تھا، وہ سمجھتے تھے ہم اونچے باقی سب نیچے، اس کو ختم کیا. اونچ نیچ کوئی چیز نہیں. دوسری بات یہ کہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھا جانے لگا تھا، جیسے آج کل منہ بولی بہنیں ہوتی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے سب کو معلوم. ایسے ہی منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ سگا تو نہیں ہو سکتا. خون کا رشتہ الگ ہوتا ہے، اس کی اپنی کشش ہوتی ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو اس سے بڑے فتنوں کا اندیشہ تھا. اب جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ گھروں میں آتا جاتا تھا، اس سے گھر کی عورتوں کا پردہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اس کی نگاہوں میں گھر کی عورتوں کے لیے وہ تقدس نہیں ہو سکتا تھا جو خونی رشتوں میں ہوتا ہے. تو بڑے فتنوں کا اندیشہ تھا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ بھی صاف ہو جائے کہ بھئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا الگ بات ہے، محبت میں کسی کو بیٹا کہنا الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ احکام شریعت نہیں بدل جائیں گے. جو بیٹا ہے وہی بیٹا رہے گا. منہ سے کہہ دینے سے کوئی بیٹا ہو نہیں جاتا. جب منہ سے کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا تو اس کی بیوی بہو بھی نہیں ہو جاتی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ ایک غلام سے نکاح کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ حضرت زینب کو اس کا انعام بھی دینا چاہتے تھے، اور اس رسم بد کو ختم بھی کرنا چاہتے تھے، ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی انتظام فرمایا کہ نکاح ہو جانے کے باوجود حضرت زید اور حضرت زینب کی بنتی نہیں تھی آپس. اب حضرت زید جب حضور کے پاس آتے، باپ تھے حضور، ایسا ایسا ہے گھر میں کیا کروں؟ حضور فرماتے اللہ کے لیے برداشت، سمجھاتے بجھاتے کہ رشتہ قائم رہے. ادھر اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ ہم کو یہ رشتہ باقی نہیں رکھنا ہے، ہم اس رشتے کو ختم کریں گے اور پھر زینب سے آپ کو نکاح کرنا ہے. کوئی سسر اپنی سگی بہو سے نکاح کرے تو وہ محلے میں رہ سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگی بہو کی طرح ہی سمجھا جاتا. اور پھر مدینے میں سب خیریت تو نہیں تھی. اگر حضرت ابوبکر و حضرت عمر جیسے جانثار تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے فداکار تھے، تو منافقین بھی تو تھے، یہودی بھی تو تھے. آج ہمیں لگتا ہے کہ سب بس حضور پر جان قربان کرنے والے ہی رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں ایک تقدس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے دور کے لیے. لیکن اس زمانے میں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کتنے خطرات میں رہتے ہیں. سوچ کتنے لوگ طاق میں رہتے ہیں، موقع مل جائے. یہی حال اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں تھا. منافقین اور یہودی ہر وقت طاق میں رہتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا اندیشہ ہوتا تھا کہ اللہ، جب حضرت زینب سے میرا نکاح ہوگا تو کیا ہوگا، کتنا پروپیگنڈا ہوگا، لوگ مجھے کتنا بدنام کریں گے، میں کیا جواب دوں گا، کیسے سمجھاؤں گا. اور ادھر آپ اللہ کے رسول ہیں، حکم تو ماننا ہی ہے. صرف صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دی ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو اللہ کے نام پر اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا. اور جان دینا
اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا عزت کی قربانی مشکل ہوتی. کردار پر حرف آئے اور اسے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک اندیشہ تھا، لیکن اللہ کے جو طے تھا وہ ہو کر رہا. حضرت زید نے طلاق دی حضرت زینب، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کسی دنیا میں کہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. جب زید اپنی ضرورت پوری کر چکی ہے اور وہ رشتہ ختم ہو گیا، ہم نے اس لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. تاکہ کسی بھی ایمان والے کا منہ بولا بیٹا اگر کسی وجہ سے اس کا اپنی بیوی سے رشتہ ختم ہو جائے اور وہ اس کو فارغ کر دے تو اس کو منہ بولے باپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، قیامت تک کے لیے رکاوٹ ختم کر. اسی لیے یہ آیت کریمہ جس کی ابھی تلاوت کی گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہے. اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان نہیں ہے. اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے استشہاد ہے. حضور تو خاتم النبیین ہیں ہی، اس آیت کے اترنے سے پہلے بھی اور اس آیت کے اترنے کے بعد بھی آپ کی ختم نبوت کے ذریعے سے اس آیت میں استشہاد ہے ایک خاص واقعے کی. اللہ کرے یہ بات پورے طور پر آج سمجھ میں آ جائے. نہ معلوم قرآن پاک کی کتنی آیات کریمہ ہیں جن کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں رہتا، ہم کچھ سے کچھ سمجھتے. جب تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ آیت کا اصل مفہوم کیا ہے. یہ خیال آ سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، یا اللہ اگر آپ کو یہ رسم بد ختم کرنی ہے تو میرے علاوہ کسی اور کا انتخاب. تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں، اگر کسی اور کا انتخاب ہوگا تو وہ ایک جزوی واقعہ بن جائے گا، وہ ایک فرد کا واقعہ بن جائے گا، وہ امت کے لیے دلیل نہیں بنے گا. امت کے لیے دلیل تبھی بنے گا جب آپ کریں گے، اس لیے کہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں، اس رسم کی جڑیں اتنی گہری ہیں، جو شخص کرے گا وہ خود مطمئن ہو کر کے رہ جائے گا. امت کے لیے دلیل تو تبھی ہوگی جب نبی کرے گی، اور آپ ہی کے لیے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ہے استشہاد. آپ ہی کے لیے یہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ کام نبی کو ہی کرنا ہے تو آپ ہی کریں گے. یاد رکھیے گا ان جملوں، میں پھر دہراؤں گا آگے انشاءاللہ. یہ آیت کریمہ جس سورت کی ہے اس کا نام ہے سورۃ الاحزاب. غزوہ احزاب میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کا بھی تذکرہ ہے اس سورت. اس سورت کی ابتدا پورے قرآن کی ہر سورت سے بالکل الگ ہے. اس کا انداز ہی بالکل الگ. حیرت ہوگی آپ کو، اس سورت کا پہلا جملہ ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان کی بات مت مانیے جو کھلا انکار کرتے ہیں یا ڈھکا انکار کرتے ہیں. الکافرین کھلا انکار کرنے والے، المنافقین چھپا ہوا انکار کرنے والے، جن کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے. سوچے کتنا اہم معاملہ ہوگا، کتنا اہم واقعہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گفتگو فرما رہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. یعنی جو اللہ نے طے کر دیا اس کو تسلیم کیجیے. سب سے بڑا امتحان تھا واللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگایا گیا تھا وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. یہ اس سے بھی بڑا امتحان. کسی کی قربانی، کسی کی شہادت اس کی برابری نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، آپ کی عصمت، آپ کی پاک دامنی، دوست اور دشمن ہر ایک اس کی قسم کھا سکتے.
وہ سب کچھ داؤں پر لگ رہی تھی، اور اللہ فرما رہے نہیں، جو ہم نے طے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ کو اسے تسلیم کر۔ زینب آپ کی بیوی بنیں گی، آپ کو انہیں قبول کرنا ہے تاکہ یہ رسم بد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، جو جس کا بیٹا ہو اسی کے حوالے سے اس کا نام لیا کرو، زبان سے کہہ دینے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہو جاتا۔ اگر تمہیں باپ کا نام نہیں معلوم تو تم اسے اپنا ایمانی بھائی کہا کرو کہ ہمارا بھائی فلاں، ورنہ اس کے باپ کی طرف نسبت کیا کرو۔ اس دن سے حضرات صحابہ کرام نے حضرت زید کو زید ابن محمد کہنا بند کر دیا۔ تو حضرت زینب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے حضرت زینب ازواج مطہرات کے درمیان اپنی اس خصوصیت کو کبھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے خوش ہو کر بیان کرتی تھی اور فرماتی تھی، آپ سب کا نکاح تو زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح تو عرش پر ہوا ہے، میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت زینب نے پہلے جو قربانی دی تھی کہ غلام کو اپنے شوہر کے طور پر تسلیم کر لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا جان کر، اور حضرت زینب کے گھر والوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو انعام دیا کہ ان کو وہ مقام دیا جس سے بڑا مقام زمین پر رہتے ہوئے کسی ایمان والی خاتون کو نہیں مل سکتا۔ بہت بڑا مقام ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی بن جائے اور امام الانبیاء کی بیوی بن جائے، اور پھر صرف بیوی نہیں بنایا، نکاح پڑھایا پروردگار عالم نے عرش پر۔ یہ خصوصیت ازواج مطہرات میں سے بھی کسی کو حاصل نہیں ہوئی، تو حضرت زینب کو یہ انعام دیا گیا، اس رسم بد کو ختم کیا گیا۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے، یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ سوال آئے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لیتے، تو کہا جا رہا ہے نہیں، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ جس سے لیا جائے وہ نبی ہو، اور آپ سے پہلے جو نبی آئے وہ سب جا چکے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ ہی آخری نبی ہے، اس لیے آپ ہی سے یہ کام لیا جائے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اگر یہ محض ختم نبوت کا اعلان ہوتا تو اس پہلے جملے کی کیا ضرورت تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا تو پہلے سے معلوم تھا، وہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے، وہ تو سب کو معلوم تھا۔ یہاں آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان نہیں کیا جا رہا، یہاں آپ کے خاتم النبیین ہونے سے اس واقعے کے سلسلے میں استشہاد کیا جا رہا ہے، آپ ہی سے یہ کام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اب آپ ہی آخری اللہ کے رسول بچے ہیں، آپ ہی آخری اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ بڑے چرچے ہوئے، بڑے پروپیگنڈے ہوئے، اور کتنے پروپیگنڈے اہل باطل کے ہاں آج تک ہو رہے ہیں، کتنی جھوٹی سچی باتیں بعد میں منسوب کر دی گئی، اور کچھ باتیں اسلامی لٹریچر میں شامل ہو گئی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ حضرت زینب کسی دن آرام فرما رہی تھی اور ان کی پنڈلی کھل گئی تھی اور پیر نظر آ رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور آپ کے دل میں نعوذ باللہ حضرت زینب کی محبت آ گئی، اور پھر آپ نے یہ چاہا کہ حضرت زید طلاق دے دیں، اور حضرت زید کو جب اندازہ ہوا کہ آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کی خاطر طلاق دے دی اور آپ نے نکاح کر لیا۔ یہ سب وہ جھوٹ اور بہتان ہے جو یہودیوں کی طرف سے، مجوسیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے گھڑا گیا تھا۔ اگر کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ آپ کے سامنے کوئی سنائے، آپ فوراً کہہ دیں کہ یہ الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کوئی حقیقت۔ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی، چھوٹے سے آپ نے دیکھا تھا، ایسا تھوڑی ہے حضرت زید سے نکاح ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہو اور پہلی مرتبہ نظر پڑ گئی، سب بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا انتظام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والوں تم فضول باتوں میں مت پڑا کرو، تم تو بس اللہ کو یاد کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ کی ذات بے عیب ہے،
اللہ کی بات بے عیب ہے، اللہ کا ہر کام بے عیب ہے، اللہ کا ہر فیصلہ بے عیب ہے۔ اللہ جو کرتے ہیں اس میں اتنی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ہم تو دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی کتنے فتنے، کتنے پروپیگنڈے فیس بک کے ذریعے ہوتے ہیں، کتنے پروپیگنڈے یوٹیوب کے ذریعے ہوتے ہیں، کتنے پروپیگنڈے واٹس ایپ کے ذریعے ہوتے ہیں، کتنے پروپیگنڈے مختلف چینلز کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہے؟ تم اللہ کو یاد کرنے میں لگو، اپنی آخرت بنانے میں لگو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو، اس قسم کی کسی بات پر کان مت دھرو، نہ اس کا حصہ بنو، نہ اس کی اشاعت کرو، نہ اس کو پھیلاؤ، نہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو۔ بس اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ ہر پل جو ہماری زندگی کا گزر رہا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہم جی رہے، ہم جی نہیں رہے، ہم ہر پل مر رہے۔ مغرب کے بعد سے اب تک کتنا وقت گزرا؟ اتنے وقت کے لیے تو ہم مر چکے نا، اب وہ کبھی واپس آ سکتا ہے؟ اب ہم اس میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ تو وہ وقت تو ہماری زندگی سے باہر ہو گیا نا۔ ہم ہر پل مر رہے، ہر سیکنڈ ہم کو موت سے قریب کر رہا ہے، ہر منٹ ہم کو موت سے قریب کر رہا ہے۔ ہر وقت ہمیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو منٹ اور جو سیکنڈ ہماری زندگی کا گزر رہا ہے وہ ہمیں کچھ دے کے جا رہا ہے یا ہم سے کچھ لے کے جا رہا ہے۔ اگر وہ غفلت میں گزرا، اگر اللہ کی نافرمانی میں گزرا تو وہ ہم سے لے کر کے جا رہا ہے، ہمارا نقصان کر کے جا رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کی یاد میں گزرا تو ہمارا فائدہ کر کے جا رہا ہے، ہمیں کچھ دے کر کے جا رہا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بیکار کے کاموں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، فضول پروپیگنڈوں کا شکار ہونے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو، صبح و شام کے اوقات مقرر کرو خصوصیت سے بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کے لیے، خاص طور سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ باقی ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا کرو، چاہے تم گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے ڈرائیونگ کر رہے ہو، چاہے آرام کر رہے ہو، کچھ بھی کام کر رہے ہو، اس کی فکر کرو کہ تمہارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل میں کبھی غفلت نہ آنے پائے۔ یہ ہے ذکر کثیر جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو فرمایا صبح و شام اللہ کو یاد کیا کرو، وہ ایک الگ کام ہے، اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح پڑھا، صبح شام بیٹھ کر کے سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے سیغے کہہ رہا ہوں۔ استغفر اللہ کی جگہ آپ پورا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ پورا درود ابراہیمی پڑھیں، یا جو عام معروف درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ سب تسبیح میں شامل ہے، یہ سب ذکر میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبح و شام کا تو باقاعدہ اہتمام کرو معمولات کے اعتبار سے، باقی ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو، ایک پل بھی غفلت میں نہ گزرنے پائے۔ ایک پل بھی اگر غفلت میں گزر گیا تمہارا بہت بڑا نقصان ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں تو مزے ہی مزے ہو گیا، وہاں تو کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا۔ فرمایا وہاں دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، جو سیکنڈ، جو منٹ، جو لمحہ، جو پل ان کا غفلت میں گزر گیا ہوگا، اس پر ان کو افسوس ہوگا کہ کاش کہ وہ پل غفلت میں نہ گزرا ہوتا، اور اس میں بھی ہم نے اللہ کو یاد کر لیا ہوتا تو ہم کو اتنا انعام اور مل جاتا۔ اس غفلت کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ والوں کا اگر کوئی ایک پل غفلت سے گزر گیا تو جنت میں ان کو افسوس ہوگا، اور ہمارا 24 گھنٹے میں کتنا وقت غفلت میں گزرتا ہے، پھر ہمارا کیا حال ہو؟ جہاں جا کر ان اللہ والوں کو افسوس ہوگا، پتہ نہیں ہم وہاں تک پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اس لیے کہ جو جنت میں نہ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ جنت میں جائے نہ جہنم میں جائے، اور جہنم تو برداشت کی چیز نہیں ہے۔ جہنم کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وساعت مصیرا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جہنم سے، جہنم کی گرمی سے، جہنم کے دھوئیں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔
اب طے کریں انشاءاللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ایک سیکنڈ بھی ہم اپنا غفلت میں نہیں گزرنے دیں گے. اگر اتنا طے کر لیا اور اس پر عمل کر لیا تو آج کی مجلس وصول ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں کیا انعام دیتے ہیں؟ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں برستی ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے نا، پانی برستا ہے، ایسے اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں برستی ہیں، اور ان رحمتوں کے نتیجے میں تمہارے دل کی ظلمت اور تاریکی دور ہوتی ہے، تمہارے دل میں روشنی آتی ہے، تمہارے دل میں نور آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جب اللہ کسی پر رحمتوں کا فیصلہ فرماتے ہیں فرشتے اس پر رحمتیں اتارتے ہیں اور اس کی زندگی کی ظلمت اور تاریکی کو دور کرتے ہیں، اسے روشنی عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. اتنی روشنی نہیں دیتے جتنا تم اللہ کو یاد کرتے ہو. تم اللہ کو یاد کرتے ہو تھوڑا، اللہ روشنی دیتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ روشنی دیتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا. اور جیسے رات میں اسٹریٹ لائٹ جلائی جاتی ہے نا کہ محلے میں روشنی رہے تو چوری نہ ہو. چور بھی انتظار کرتے ہیں اندھیرا ہو تو چوری کریں، روشنی میں چوری کریں گے تو پہچانے جائیں گے. ہمارے ایمان کا جو چور ہے شیطان، وہ بھی انتظار کرتا ہے اندر اندھیرا ہو تو میں چوری کروں، اگر روشنی ہوتی ہے تو وہ چوری نہیں کر پاتا. اللہ کرے ہمارے دل ہمیشہ روشن رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اپنے دلوں کو ہمیشہ روشن رکھنا چاہتے ہو تو پھر ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو اور فضول باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیا کرو. اور دوسری بات تم دیکھو، اتنے بڑے خطرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی خوشی برداشت کر لیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے آپ سے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین. ہمارے نافرمانوں کا کہنا مت مانیے، ان کے چکر میں مت پڑیے. حضور نے تو پرواہ نہیں کی اور ہمارا کیا حال ہے؟ سنت والا چہرہ بنا لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیوں ہمارے دل میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو ہم اپنے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ مت کیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح کرنے جا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے مدینے میں کتنا شور مچے گا، کتنا ہنگامہ بچے گا. 1450 سال گزر گئے، اب تک وہ شور ختم نہیں ہوا، اب تک وہ ہنگامہ نہیں ختم ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پرواہ نہیں کر رہے، اور اللہ فرما رہے ہیں آپ اس کی پرواہ مت کیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ وہ کیجئے جو اللہ کہہ رہے ہیں. ہم بھی مسلمان ہیں نا، طے کریں آج سے اس کی پرواہ نہیں کریں گے یہ لوگ کیا کہیں گے. ہم وہ کریں گے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پسند ہے. صرف انشاءاللہ یا واقعی کریں گے بھی؟ کون کون کرے گا آج سے؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. سب بتلو اللہ کے یہاں سب کا ریکارڈ، سب کا نام ریکارڈ ہو رہا ہے. کون کون کرے گا؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ کریں گے، جو اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ کریں گے. اللہ کے رسول کے پسند کا چہرہ بنائیں گے سب لوگ. اب دشمنوں کا چہرہ چھوڑیں گے؟ کاہے کا ڈر لگتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سب پیجامہ اونچا پہنیں گے، کرتا نیچا پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا ہے. ارے چولہے بھاڑ میں جائیں لوگ، ہمیں لوگوں نے نہیں پیدا کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ہم لوگوں کے امتی نہیں ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب بتلاؤ اپنا لباس ٹھیک کریں گے انشاءاللہ؟ لباس سنت کے مطابق بنائیں گے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہیں. ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے. اللہ کرے واقعی سچی محبت ہمیں نصیب ہو جائے تو صرف دعویٰ نہ رہے، ہم اس کی دلیل بھی تو پیش کریں. ہم کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں. ہم کسی کے گھر چوری کرنے تھوڑی جا رہے ہیں. اگر ایک ایمان والا اپنا چہرہ سنت کے مطابق بناتا ہے، ایک ایمان والا اپنا لباس سنت کے مطابق بناتا ہے، اپنے معاملات سنت کے مطابق بناتا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ کسی کا حق تھوڑی دبا رہا ہے، کسی کی چوری کرنے تھوڑی جا رہا ہے. سب کے ساتھ اخلاق سے ملے، سب کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے. لیکن ہماری اپنی زندگی ہم جیسے چاہیں جیے.
یہ اظہار رائے کی آزادی کا زمانہ ہے نا. ہر ایک کہتا ہے ہماری زندگی ہم جیسے چاہے جیے. تو صرف دوسروں کے لیے ان کی زندگی ہے وہ جیسے چاہے, ہماری لیے اپنی زندگی ہے ہم جیسے چاہے جیے, ہم جیسے چاہے چہرہ بنائیں, ہم جیسے چاہے لباس پہنے. ہم کوئی حکم قانون نہیں توڑ رہے ہیں, ہم کسی کا حق نہیں دبا رہے, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, ہم کسی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کر رہے, بلکہ اگر ہم نبوی اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دین کی دعوت بن جائے گی. اللہ سب کو توفیق عطا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اگر کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے, اللہ کا کہنا مانو گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو گے, غفلت سے اپنے آپ کو بچاؤ گے, اللہ تمہارے اندر کی تاریکیاں نکال دیں گے, اندھیرے دور کر دیں گے, تمہیں روشنی عطا فرما دیں گے. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اللہ کے فرشتے نازل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کو برپا کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے یہ کام کرتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے نکالیں, روشنی میں لائیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اللہ کو ایمان والوں سے بڑی محبت ہے, اللہ ایمان والوں پر بڑے مہربان ہے. کیا مطلب بڑے مہربان ہے؟ آپ کے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو چارجنگ میں لگاتے ہیں نا. آج کل کی جو اسمارٹ فون ہیں ان میں نیچے لکھ کر کے آ جاتا ہے اتنے % بیٹری ہے اور اتنا وقت لگے گا. اگر نیچے لکھ کر کے آ گیا 2 گھنٹہ لگے گا, آپ نے 5 منٹ لگایا تو بیٹری فل ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں تمہارے موبائل کی بیٹری فل نہیں ہوتی, لیکن ہم تمہارے دل کی بیٹری فل کر دیں گے. تھوڑا سا چارج کرو گے, تھوڑا سا ہم کو یاد کرو گے, ہم تمہارے دل کی بیٹری فل کر دیں گے. ہم تم کو جتنا نور دے دیں گے تم اپنی محنت سے پوری زندگی میں اتنا نور نہیں حاصل کر سکتے, اور تم جتنا اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہو وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. لیکن یہ ہماری مہربانی ہے, جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تم کرو, پھر دیکھو ہم اپنے شایان نشان تم کو کیسے نوازتے, کیسے عطا فرماتے. تو جتنا ہمارے بس میں ہے اس کے کرنے کی تو نیت کر لیں. کب کریں گے؟ اگلے سال کی کوئی تاریخ مقرر کی؟ آج سے کریں گے نا, ابھی سے کریں گے انشاءاللہ. جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کرنے کی ہم نیت کر لیں, جو کمی ہوگی اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دے. اس لیے میرے دوستو, جتنے آج تک گناہ ہوئے, جتنا وقت غفلت میں گزرا, جتنی غلطیاں ہوئیں, ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں, بالکل دل کی گہرائیوں سے اپنی غلطیوں کو مان کر سچی توبہ کر لیں. کچھ پتہ نہیں ہے کئے دن باقی ہیں, کئے گھنٹے باقی ہیں, کئے سال باقی, کسی کو معلوم ہے, لیکن جو باقی رہ گیا اس کے لیے ہم سچی پکی نیت کر لیں. اب ہر پل اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے, اللہ کی یاد میں گزاریں گے. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. جو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت بھی ساتھ میں کر لیں, اور پھر بعد میں معمولات کی بھی پابندی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, اللہ اس کو سچی توبہ بنا دے. اللہ کرے آج زندگیاں بدل جائیں. بس ابھی مسجد سے نکلنے کے بعد سے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور جب ہم دنیا سے جائیں تو کامل ایمان کے ساتھ جائیں. جب ہم اپنی قبر میں جائیں تو ہماری قبر روشن ہو, ہماری قبر ٹھنڈی ہو, ہماری قبر کشادہ ہو. قبر میں باہر کے پمپوں میں تو لگتے نہیں ہیں, قبر میں اے سی بھی نہیں لگتا ہے کہ اپنے ساتھ لے جائیں گے اے سی لگا لیں گے. وہاں تو اللہ ہی جس کی قبر میں چاہیں گے اے سی لگائیں گے, یہ اس کی تیاری ہے. اللہ کرے یہ توبہ سچی توبہ بن جائے,
اور ہماری قبر ٹھنڈی ہو، ہماری قبر کشادہ ہو، ہماری قبر روشن ہو، اور جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں عزت نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ پہچان کر کہیں ہاں یہ میرا وفادار امتی ہے، اس کو آنے دو، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی پیاس بجھاؤں گا اور میں اپنے ساتھ اس کو لے کر جنت میں جاؤں۔ اللہ یہ انجام مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہماری زندگی سے گناہوں کی گندگیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ آج کی ہوئی توبہ کو اللہ پکی بنا دیجیے، سچی بنا دیجیے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ایک نئی ایمانی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرما دیجیے، آخرت کے مسائل بھی حل فرما دیجیے۔ اللہ سب کے اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، آرام دہ اور کشادہ مکانات عطا فرمائیے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرمائیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر ہمارے دل سے نکال دیجیے۔ آپ کیا کہیں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، اس کی فکر ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔